الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج بندے کے والد ماجد حضرت والد ماجد مدد ظلہم سفر پر تشریف لے گئے ہیں، تو اس لیے بندے کو حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اور انشاءاللہ نماز پڑھاؤں. آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ جمعے کو بھی اپنے بیان میں تسبیح کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں کچھ بات بیان کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ در حقیقت صرف فرائض میں نہیں یا صرف مخصوص عبادات میں نہیں بلکہ ہر لمحے ہے. جو آپ حضرات نے حدیث جبرائیل پڑھی ہوگی، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ومل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاعبد ربک کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام، کہ اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ بات، احسان کی جو بات ہے، یہ صرف عبادت میں نہیں، کیونکہ انسان کا اور مسلمان کا ہر لمحہ ہی عبادت ہوتا ہے. تو یہ وقت، یہ چیز ہر لمحہ ہر آن ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں پروردگار کے سامنے حاضر ہوں اور میں پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نہیں دیکھ رہا تو وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. جب ہر آن جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی تو وہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا ولی اور دوست بنائے گا، اسی سے بات کرے گا، اسی سے مشورہ کرے گا، اسی سے استخارہ کرے گا،
اسی سے خیر مانگے گا، اسی سے دعا کرے گا، اسی کو یاد کرے گا، اسی کے محبت میں سرشار رہے گا، ہر وقت دل و جان میں، دل پہ بھی اسی کا ہر وقت خیال ہوگا اور زبان پہ بھی اسی کا ہی ذکر ہوگا، تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے گا۔ ذرہ برابر غفلت ہوئی تو فوراً واپس پلٹ کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، اور اس سے زیادہ سرعت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ لوٹے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کہیں بلند کر دیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ استغفار کرتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا پیٹتا ہے اپنے آپ کو، اور اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کا جو استغفار کے بعد جو اس کا درجہ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے گناہ سے پہلے تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی۔ تو ہمارا یا ہر مومن کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے دعا۔ آپ دیکھیے کہ جو سب سے پہلی جو سورت ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہم پڑھتے ہیں، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، یہ تو سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کو قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بے شمار فضائل ہیں۔ آپ نے یقیناً پڑھے ہوں گے کہ بھئی ہر کسی مریض کے آدمی سورہ یہ پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے، نظر بد کا علاج ہے، کتنی بیماریوں کا علاج ہے سورہ فاتحہ کے اندر، کیونکہ یہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ اب اس کے اندر قرآن کریم کے اس نچوڑ کے اندر کیا بتلایا گیا ہے، کیا سکھلایا گیا ہے؟ اس میں در حقیقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر اور عبادت اور دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ طریقہ بتلا دیا، ادب بتلا دیا کہ تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے حمد میں رہنا چاہیے، کہ تم شکر کرو ہر حالت میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ہمیشہ اچھا سوچو، ہمیشہ مثبت سوچو، ہمیشہ نعمتوں کی طرف دھیان رکھو، کبھی بھی منفی باتوں کی طرف مت سوچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور ایک بخاری شریف کی روایت میں اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ انا معہ عند الدعاء، کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ تو یہ دعا ہے نا، یہ بھی بڑی زبردست عبادت ہے، یہ بھی بڑی زبردست ذکر ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اپنی عاجزی، اپنے آپ کو گویا کہ کچھ نہیں سمجھتا اور صرف اللہ ہی تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ عطا فرما دیجیے۔ اپنی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ اللہ ہی تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں، دنیا میں کوئی عطا کرنے والا ہے۔ رزق ہو، روزی ہو،
आफियत हो, सेहत हो, मदद हो, इल्म हो, बीमारी से शिफायाबी हो, ये सब वाहिद कौन अता करने वाला है? वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात। इन्नल्लाहु वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला ही रिज़्क़ अता फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अफ़रअयतुम मा तज़रऊनहु अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। कभी तुमने देखा कि जो तुम काश्तकारी करते हो कि तुम उसको उगाते हो या हम हैं उसको उगाने वाले? तुम्हारा क्या काम था? तुम्हारी क्या बस में था? तुम तो खाली बीज डालते जमीन के अंदर और उस जमीन से दरख्त या कोपल निकलना और पौधा निकलना और पौधे से एक छोटा दरख्त और फिर उससे बड़ा दरख्त और फिर उससे फलावर, हम जो इतने फल खाते हैं अल्लाह ताला के और इतनी ग़िज़ाएं खाते हैं अल्लाह ताला की, ये सब कौन देता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इसमें यह भी इशारा है कि तुम जो मेहनत करते हो ना, या तुम जो मेहनत करते हो अपने रिज़्क़ के लिए, तो तुम्हारी मेहनत कहाँ, उसका क्या, जब अल्लाह ताला की मदद ना हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप सब देखते होंगे, जानते होंगे कि वो कम मेहनत करते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको बहुत नवाज देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, अपनी दिमाग पूरा का पूरा लगा डालते हैं लेकिन नहीं हासिल होता। तो दरहकीकत अता करने वाली ज़ात इन्नल्लाहु हुवल मुअती, अल्लाह ताला की ज़ात ही दरहकीकत अता करने वाली है। इसीलिए इंसान को कहा गया कि दुआ करो। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाए उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे दुआ मांगा करो या मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूंगा तुम्हारी दुआ। तो अल्लाह ताला जो है दुआ को इतना पसंद करते हैं बंदे की। एक हदीस में, मैंने पिछली दफा जो खुतबा पढ़ा था और अभी भी मैंने इसको दोबारा मुताला किया, तो एक हदीस में आता है कि लैस अक़रब इंदल्लाहि शैउन मिनद दुआ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ कोई चीज नहीं है। क्या अल्लाह ताला की साहिबुल अताई वल मन क्या जात है। हम तो, हमारे से कोई बंदा, एक बंदा मांगे, कहेंगे यार ये तो बंदा जो है मांगता ही रहता है हर वक्त, एक दफा मांगे, दूसरी दफा मांगे, तीसरी मरतबा तो झड़क देंगे। भाई मांगना नहीं करो ज्यादा। और वैसे भी शरीयत भी कहती है कि किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगे जो मांगना है। तो लेकिन अल्लाह ताला की जात क्या है, जितना मांगोगे उतना ही करीब होगे, जितना मांगोगे उतना ही खुश होंगे अल्लाह ताला। बल्कि अगर नहीं मांगोगे तो अल्लाह ताला को गज़ब आएगा। एक हदीस में आता है कि जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उस पर गज़ब नाजिल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें हर चीज अल्लाह ताला के से ही मांगनी चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे जूतों का तस्मा भी अगर टूट जाए तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो। ये ना सोचो कि ये तो इतनी छोटी सी चीज है इसलिए क्या करना, नहीं। हर वक्त, हर लम्हा, हर आन। आप देखिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं तलकीन फरमाई, आप देखिए सुबह से लेकर रात तक हर अमल की। आपने वुजू करना है तो क्या दुआ पढ़नी है, बैतुल खला जाना है तो क्या दुआ पढ़नी है, बैतुल खला से निकलना है तो क्या दुआ पढ़नी है, खाना खाना है तो क्या दुआ पढ़नी है, खाना खत्म करना है तो क्या दुआ पढ़नी है। और हर हालत की एक एक दुआ तलकीन कर दी, यहाँ तक कि सोने से पहले, सोकर उठकर हर वक्त की एक तलकीन कर दी दुआ। क्यों? ताकि इंसान अल्लाह ताला का मंगता बन जाए, अल्लाह ताला से ही मांगे। जो कुछ मांगना है अल्लाह ताला से मांगे और अब मांगने की आदत बना ले अल्लाह ताला से। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ आदाब हैं मांगने के।
کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو کہ مختلف احادیث سے اور بزرگوں کے اقوال اور باتوں سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی یقیناً مجرب ہی ہوں گی. کہ ایک تو یہ کہ دعا میں، حدیث میں بھی آتا ہے یہ بات کہ دعا میں عجلت نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس میرا کام فوراً ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کیا چیز انسان کے لیے بہتر ہے، کیا نہیں بہتر. جیسے ایک بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، وہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ عام طور پہ بچے کو اگر اچھی چیز ہے تو ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح کر کے دلا دے. لیکن اگر اس کو باپ کو پتا ہو کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، تو باپ اس کو وہ نہیں دلائے گا، کیونکہ باپ جانتا ہے، بچہ نہیں جانتا. بچہ چھوٹا ہے، وہ معصوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سی دفعہ آپ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ دو چیزیں لائی گئیں، ایک طرف سونا تھا اور ایک طرف آگ تھی. آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت جب باپ یہ کرتا ہے جو کہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ رحمت کا رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کائنات میں جتنی بھی رحمتیں ہیں، باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے جو محبت کرتی ہے، یا بہن بھائی آپس میں جو محبت کرتے ہیں، یا شوہر میاں بیوی آپس میں جو محبت کرتے ہیں، یا اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے جو محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بکری اگر اس کے پاس کوئی دودھ پینے کے لیے اس کا بچہ آتا ہے تو وہ محبت کی خاطر اپنی ٹانگ کھول دیتی ہے تاکہ وہ آسانی سے دودھ پی لے. تو وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ ساری محبتوں کو اگر یکجا کر دیا جائے تو بھی وہ 1% بھی نہیں ہے. 99% سے زیادہ اللہ تعالیٰ 99% اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے محبت. اللہ تعالیٰ تو اتنا محبت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی محبت کرتی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جیسا مجھ سے گمان رکھو گے ویسا ہی ہوگا. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا اسی میں خیر ہوگی. لہذا اگر ہم دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قیامت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے لیے تو بہت ساری چیزیں، تحفے تحائف اور بہت سارے سامان ثواب کے رکھے ہوئے ہیں. تو کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی عبادت نہیں کی تھی، آپ نے یہ اتنا زیادہ مجھے کیسے نواز دیا؟ تو فرمایا تم نے کیا فلاں وقت میں وہ دعا نہیں کی تھی، تم نے فلاں وقت میں وہ دعا نہیں کی تھی. تو ہم نے وہ دعا اس وقت قبول نہیں کی، اس سے کہیں زیادہ ہم نے وہ کر دیا. تو وہ آدمی یہ خواہش کرے گا اس وقت کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ نواز رہے ہیں وہاں پہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ یا تو جب بھی کوئی آدمی دعا مانگتا ہے یا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے لیے کہیں زیادہ ثواب، اس سے زیادہ کہیں زیادہ ثواب اس کے لیے آخرت میں رکھ لیتے ہیں کہ اس کو وہ مل جائے. تو خلاصہ یہ کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. تو دعا ہمیشہ قبول ضرور ہوتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو قبول ضرور ہوگی، رائے گا نہیں جائے گی. دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی. لہذا یہ یقین ہونا چاہیے. اور انسان کی جیسا کہ کہا گیا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ کے اندر انسان کو کیا تلقین کی گئی کہ شکر کرو، الحمدللہ رب العالمین، شکر کرو. کیونکہ انسان کی دو حالتیں ہیں، یا تو تکلیف میں ہوگا یا اچھی حالت میں ہوگا. تو اسی لیے کہا گیا الایمان و نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر. آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ تنگی ہے. دنیا کے اندر یہ چیزیں، دونوں چیزیں باہم چلتی رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ایک کانٹا بھی پہنچتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. لہذا صبر پر انسان
صبر کرتا رہے اور اچھی چیزوں کی طرف، اچھے خیالات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اچھی نعمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات، اس کی طرف تفکر، تدبر اور تشکر کرتا رہے، تو انسان جب شکر کرنے والا بنے گا ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بکم بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے؟ اگر تم شکر کرو اور عبادت کرو اور ایمان لاؤ۔ تو شکر کرنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے، تو سب سے پہلی تعلیم یہ دی گئی کہ شکر کرے۔ تو گویا کہ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ جب تم دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو۔ ہم نے دیکھا ہوگا اپنے تمام بزرگ حضرات ہمیشہ اپنی ہر چیز کی ابتدا شکر سے کرتے ہیں، ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے شکر سے کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یا آخر میں پڑھتے ہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر چیز کی ابتدا اور انتہا جو ہے شکر سے کہتے ہیں۔ اسی لیے کتاب کی ابتدا بھی آپ جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہر کتاب کی ابتدا جو ہے وہ شکر سے ہوتی ہے، اور یہ بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ بھی در حقیقت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہتے یہ ہیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو آدمی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام میں کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا وہ ہر کھانے سے پہلے سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ سکھلایا گیا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کہ اسماء حسنہ ہیں، ان کے ذریعے سے تم دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو یہ الرحمن اور رحیم ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے الرحمن الرحیم، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے۔ جو دعا مانگو گے یا حیو یا قیوم کہہ کر تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہو، اللہ تعالیٰ کسے، اور سب سے بڑا جو اسم ہے وہ لفظ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے جب دعا مانگے، اور یہ کہے کہ میں صرف آپ سے ہی، آپ آخرت کے دن کے مالک ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، میں صرف آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں، تو اس کا آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس سے کیا سکھلایا گیا کہ دعا مانگ رہے انسان سے اپنی عاجزی کے ساتھ مانگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری ذات ایسی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں، صرف آپ ہی کرنے والے ہیں، تو لہذا میں جو کچھ ہے میری عبادت در حقیقت آپ کے لیے ہے اور میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، یہاں تک کہ میں ہدایت کی دعا بھی آپ سے ہی مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میں اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دیجئے، ایسا راستہ جو آپ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ ہو، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کے اوپر آپ کا عذاب آیا ہو یا گمراہ ہوئے ہوں۔ تو اس سے کیا بتلایا گیا، سمجھ میں آیا کہ جب دعا مانگو تو دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ پکارا کرو، پھر عاجزی کا اظہار کیا کرو اپنی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اتنی پہلی سورت جو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور جو ہر نماز کے اندر جو سورت ایسی ہو کہ جس کے بغیر نماز ہی نہ ہوتی ہو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور وہ نماز مکمل ہو جائے. تو اتنی اہم صورت، اس کے اندر کیا ہے خلاصہ؟ شکر، اپنی عاجزی، اللہ تعالیٰ سے دعا اور ہدایت کی دعا. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی دعا اور خاص طور پر ہدایت کی دعا. تو یہ انسان ہر وقت اس آداب کے ساتھ اس طریقے سے دعا مانگے کہ سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کرے. بلکہ بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ درود پڑھنا بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی، اگر اول و آخر دعا کے درود پڑھ لیا جائے تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب درود بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو جب اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں تو یقیناً قبول، اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہیں، ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تو ہم بھی اگر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہماری درود بھی قبول ہو جائے گی. جب ایک درود قبول ہو گئی، ایک دعا قبول ہو گئی، اس کے ساتھ آپ نے دوسری دعا بھی ملا لی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ آپ کی ایک دعا قبول کرے اور دوسری دعا کو رد کر دے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اس دعا کو بھی. اور پھر یہ کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ اس سے اچھا ہدیہ اس کو جواب میں دیا کرتے تھے. آج جب ہم حضور کے لیے رحمت کی دعا کریں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہمیں اس دعا کی سفارش ہوگی اور قبولیت ہوگی. ایک تو یہ بات. دوسرے یہ کہ کچھ دعاؤں کے اوقات ہیں کہ بعض دعائیں ایسی ہیں، یہ بعض مخصوص دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان بعض اوقات میں وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ اذان سے لے کر نماز تک، اذان اور اقامت سے لے کر نماز تک کی جو دعا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ خاص طور پہ 2 ساعتیں ایسی ہیں کہ جو اس سے مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو بین الخطبتین، یعنی کہ جب 2 خطبے پڑھے جا رہے ہوں تو اس کے بعد بیچ میں جب فارغ ہوتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے. اور دوسرے مغرب سے ذرا پہلے، مغرب سے ذرا پہلے. اسی طریقے سے یہ بھی آیا تھا کہ بہت سارے لوگوں ایک دوسرے کے لیے جو دعا کرتے ہیں نا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ باپ کی دعا اولاد کے لیے وہ رد نہیں ہوتی. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح فرمایا گیا کہ سلطان العادل، ایک عدل کرنے والا، ایک انصاف کرنے والا حکمران جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. بوقت بارش اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو انسان کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر آن دعا مانگتا رہے یقین کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور اگر یہ جو ہم نے جو ذکر کیا کہ یہ جو دعا مانگنا ہے، یہ دعا در حقیقت یہ بھی اسی ذکر کا حصہ ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. کیونکہ فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت کی ایک مغز ہے. تو لہذا انسان جس طرح اور اذکار پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے اذکار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اسی طریقے سے اور جو تسبیحات ہیں وہ پڑھتا ہے، اسی طریقے سے دعا. اسی لیے باقاعدہ بزرگوں نے مناجات مقبول کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ روزانہ کہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ ساری دعاؤں کو یکجا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دعائیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرے. اور ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرے. تو
انسان اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو بنا لے، اللہ تعالیٰ سے ہی مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے ہر چیزیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دین کے اندر، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ایک آخری حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقدیر بڑی نازک چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا تقدیر کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر جو ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اسی وقت لکھ دی تھی کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، وہ کیا اس کا حال ہوگا، کتنی عمر ملے گی، سب کچھ اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس تقدیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ الدعاء ينفع ما ينزل او ما لم ينزل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دعا واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو فائدہ دیتی ہے، جو مصیبت نازل ہونے والی ہو یا مصیبت نہ نازل ہونے والی ہو، تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، تو اگر بعض اوقات تقدیر میں کچھ لکھا ہوگا، یہ بھی تقدیر کا ہی حصہ ہے کہ لکھا ہوگا کہ بھائی دعا کیا کرے گا تو اس سے قبول ہو جائے گی، تو وہ انسان ایک طریقے سے وہ پھر اس کے ذریعے سے اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی تقدیر اور دعا کے درمیان آپس میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دعا آگے نکل جاتی ہے اور دعا جو ہے جنت میں داخل کرا جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی جنت کے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے۔ تو جب ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے لیے جنت کے معاملات کو اور اپنی رضا کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔